بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ ہوگا ڈھمکانا ہوگا، رب العالمین کے ہاں جو ہے اس کی ویلیو نہیں بڑھتی۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں پالو گے تو فرمایا تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع۔ دنیا کی دوستیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، قرآن کہتا ہے، تو وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز ولا شفاعہ، سفارش ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آئے ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودے بازی نہ ہو، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہو، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ پچھلے 2 رکوع سے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جان اور مال کی قربانی کا ذکر کیا۔ یہ 2 باتیں ایسی ہیں، محبت نفس اور محبت مال، یہ ہر انسان کے اندر ہے، اور اس کی قربانی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کی قربانی جان کی قربانی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ای داء ادوأ من البخل، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخل، کنجوسی سے بڑھ کر بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے کنجوسی، بخیل۔ بخیل آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ کسی پر خرچ کرتا ہے، جوڑ جوڑ کر اور پھر جاتا، اور پیچھے کیا ہے؟ وارث پھر اس پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی، ساری زندگی قسم پرسی میں گزارتا ہے، نہ کبھی اچھا کھایا، نہ اچھا پہنا، نہ کسی کے کام آیا، اور جوڑ جوڑ کے چلا گیا، پیچھے آنے والے وہ پھر اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خون پسینہ نہیں بہا اس پہ، ان کو تیار ملا۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، جان کی قربانی کا ذکر تھا، ساتھ ہی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میں مال کی قربانی کا ذکر کیا۔ پھر فلما فصل طالوت بالجنود، اس جان کی قربانی کی تاکید تھی، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں مال خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ اب جو قتال تھا
وہ تو صرف چند آیتوں میں اللہ نے بیان فرما کر بات، اب آگے اس رکوع کی ابتدا انفاق فی سبیل اللہ سے، اگلے سے اگلا رکوع پھر انفاق فی سبیل اللہ سے، اس سے آگے آخر تک یہ مالی معاملات، اس میں سود کے معاملات، اس میں تمام کے تمام دوسرے، یہ سارے کے سارے اسی سے متعلق مسائل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جتنے بھی اسباب ہیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ نوکری کے ذریعے سے کمائے تو نوکری کا سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اگر آپ نے کاروبار کے ذریعے سے تو کاروبار کا سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آپ کو سوچ بوجھ، ہاتھ پاؤں، دیکھنا بولنا سب کچھ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ تو یہ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تیرا ہے کیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا کمال کیا آپ نے؟ جان کی بازی بھی لگا دیں تو آپ کا ہے کیا؟ ہمارا کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے۔ تو فرمایا کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اور یہ بھی نہیں ہے سارا دے دو، مما، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ سب کچھ دے دیا اور دل مطمئن ہے۔ ہاں، عام انسان نہیں۔ ایک صحابی کو کہیں سے سونا ملا تو وہ لے کر آیا رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور میں نے یہ صدقہ کرنا ہے۔ فرمایا گھر کے لیے کچھ بچا؟ فرمایا نہیں، فرمایا گھر کے لیے بچا۔ اپنی ضروریات مقدم ہیں، پہلے اپنی ضروریات، خواہشات نہیں۔ بات سمجھے کیا؟ ضروریات اور چیزیں ہیں اور خواہشات اور ہیں۔ خواہشات ساری زندگی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ خواہشات ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی، ضروریات اس نے پورے کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ جیسے جیسے ضرورت ہوگی، جہاں سے بھی ہوگا وہ رب دے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں خواہشات، تو دنیا خواہشات کی جگہ ہے ہی نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی، نہیں۔ ایسے ایک پوری ہوگی، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال فرمایا اپنی ضروریات پوری کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا۔ اسراف کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا انفقوا مما رزقناکم۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ پھر کیا کہے گا؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار تھوڑی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں بس کر دوں، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وقت آ گیا اب آپ کو ایک گھڑی بھر نہ آگے اور نہ پیچھے۔ فرمایا کب؟ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اول تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کسی سے خریدے گا؟ کوئی نیکی خرید ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تھا وہ یہاں سے کیا ہے؟ خالی کفن کیا ہے؟ اور وہاں قبر میں لے جاتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال، میری کوٹھی، میرا بینک بیلنس، میرا فلاں۔ فرمایا بندے تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا، کسی کو دے دیا، بس۔ رسول اللہ مبارک گھر تشریف لائے
کچھ بکری کا گوشت پیش کیا گیا، رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا کہ حضور بکری تھی، وہ ہم نے باقی تو تقسیم کر دی، اللہ کے راستے میں دے دی، اور یہ بچا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بچی ہوئی ہے، یہ ہم نے کھا لیا، وہ بچی ہوئی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ وہاں آپ کو ملے گا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس فانی ختم ہو گیا، جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی ہے، وہ بڑھتا رہے گا جتنا آپ کا اخلاص ہوگا۔ کیا آپ کے ہم تو یہاں پر حساب لگاتے ہیں نا کہ اچھا جی 1 لاکھ رکھا ہے، 1 لاکھ پہ اتنا آئے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، بھی اتنا میں نے پلاٹ لیا ہے، یہ پلاٹ آج اتنے کا ہے، کل اتنے کا ہو جائے گا، مکان لیا ہے، اس کا اتنا کرایہ آئے گا، اتنی اس کی ویلیو بڑھے گی، فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا۔ رب العالمین کے ہاں جو ہے اس کی ویلیو نہیں بڑھتی۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں پالو گے تو فرمایا تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، دنیا میں تو انسان کیا ہے، پیسہ خرچ کر کر کوئی چیز لے لیتا ہے، فرمایا وہاں کوئی نیکی ملے گی نہیں۔ دوسری بات، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کام چلا لیتا ہے کس سے؟ آج کل ہماری عام صورتحال یہ ہے، اللہ ہمیں پکا اور کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین کہے۔ ہماری جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ آبڈا کے دفتر میں آپ کو کوئی جانے والا ہے، وہ فلاں دفتر میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے، بجائے اس کے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ یہ مصیبت آئی ہے اس سے جان چھڑا دے۔ پھر ٹھیک ہے اسباب اپنائیں، لیکن ہماری سب سے پہلی نظر کس پہ جاتی ہے کہ وہ فلاں افسر سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے کیا کر دیتا ہے، دھتکار دے، پھر اللہ کے سامنے آتے ہیں روتے۔ تو پہلے اللہ پر نظر جانی چاہیے، پھر تعلقات اپنائیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ اسباب ہے، اسباب کو اپنانا گناہ نہیں ہے۔ غلطی ذرا تھوڑی سی کیا ہے، ترتیب میں ہے۔ پہلے اللہ کے پاس آئیں، اللہ سے مانگیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر آگے جائیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر بیٹھ جائیں کہ جی میں نے اللہ سے مانگا۔ اللہ ایسے نہیں کرتے، اللہ کسی کے کام کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہے، لیکن کرتے نہیں، عادت اللہ اس پر جاری ہے ہی نہیں۔ پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر جائیں اور ادھر اپنا کام پیش کریں۔ تو دنیا میں تعلقات سے کام ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں کوئی دوستی نہیں چلے گی، بلکہ وہاں کیا ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کے دشمن ہو جائیں گے۔ اخلاء خلیل کی جمع ہے، وہاں دوست کا دشمن، وعدہ معاف، گواہ بن جائیں گے، جی اس نے مجھ سے یہ کروایا، اس نے، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ، ہاں الا المتقین، سوائے متقین کے۔ متقین کی دوستی وہاں پر بھی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ جو صرف کیا ہو، الحب صرف اور صرف، والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، اس سے کیا ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ یہ جو محبت ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، لین دین کے لیے نہیں، اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نفرت بھی ہو تو کس کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، میرے رب کا نافرمان ہے، اس لیے مجھے سے کیا ہے، نفرت ہے۔ تو یہ دوستی وہاں کام آئے گی، لیکن جو عام دنیا کی دوستیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، قرآن کہتا ہے، تو وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز، ولا شفاعہ، سفارش ہوتی ہے، سفارشیں لڑاتے ہیں، اور سفارش کے ذریعے سے کیا ہے، آج ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سفارش کی وجہ سے۔ یہ سارے جتنے بھی ہیں کچھ نہیں آتا، لیکن کیا ہے، بڑے بڑے افسر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان عہدوں پر فائز ہیں، اور ہے کیا، اور جن بیچاروں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، کوئی ریڑی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بیچارے اپنے ان اتنی ڈگریوں کو لے کر اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن سارا جھوٹ ہے، کوئی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا، پہلے سے سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، اور بعد میں اخبار میں کیا کرتے ہیں، اشتہار بعد میں آتا ہے، قرآن سامنے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ الا ماشاءاللہ، نادر کی بات نہیں کر رہا،
کوئی ہوگا کوئی محکمہ، ورنہ تو عموماً کیا ہوتا ہے، سلیکشن پہلے ہوتا ہے اور اشتہار بعد میں آتا ہے، یہاں سے لاکھوں روپے اکٹھے کر کے، اور وہاں سے یہ سراسر ظلم ہے، ناجائز ہے، لیکن کیا ہے، کون ہے پوچھنے والا کہ بھئی سلیکشن تو تم نے پہلے سے کیا ہوا ہے، یہ پیسے تم کس چیز کے لے رہے ہو، لاکھوں روپے جو تم نے جمع کیے کیوں کیے، عوام کا پیسہ کیوں تم نے ایک ایک درخواست کے ساتھ کیا ہے 1000 روپے 2000 5000 روپے وہ فیس لیتے ہیں، اور بندہ انہوں نے کیا ہے 3 سے 4 رکھنے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے رکھ لیے ہوتے ہیں، سلیکشن پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ولا شفاعہ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ہاں سفارش کام آئے گی، لیکن کون سی، وہ اگلی سورہ، اس سورت کی کیا، پورے قرآن کی عظیم آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی کے بعد وہ آیت ہے، اس میں انشاءاللہ وہاں تفصیل آ جائے گی کہ کون سی سفارش کام آئے گی، وہاں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر کیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہیں، رسول اللہ مبارک کی رسالت کے منکر ہیں، رسول اللہ مبارک کی سنت کے منکر ہیں، یہ کافر ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں۔ تو فرمایا والکافرون هم الظالمون، یہی ظالم ہیں، یہی زیادتی کرنے والے ہیں کہ یہ شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جو انسان خرچ کر دیتا ہے وہی اس کے کام آتا ہے، اور جو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے وہ اس کے کام نہیں آتا، کسی کے کام آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ یا رب العالمین۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔